بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کا پارہ نمبر 11 سورہ توبہ کی آیت نمبر 94 سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ جل شانہ نے 10ویں پارے کے اختتام پر غزوہ تبوک میں پیش آنے والا منافقین کا رویہ، بہانے، ہیلے، جھوٹ، فریب وہ بھی بیان کیا، بخل، کنجوسی، اور اس کے مقابلے میں ایمان والوں کا جذبہ بھی بیان فرمایا کہ سب کچھ لگا دینے کے باوجود بھی اس پر افسوس کہ اور ہوتا تو ہم اور بھی مال جان اللہ کے راستے میں لگاتے۔ 11ویں پارے کا آغاز بھی انہی حالات سے فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے یہاں ان صحابہ کرام کی تعریف فرمائی ہے جو ابتدا میں مسلمان ہو گئے تھے، والسابقون الاولون۔ تو ظاہر ہے کہ یہ مہاجرین ہو یا انصار، یعنی مکہ کے مسلمان ہوں یا مدینہ کے، ان کی قربانیاں زیادہ ہیں، انہوں نے زیادہ مشقتیں برداشت کی ہیں، تو ان کا درجہ بھی دوسروں کے مقابلے میں، بعد میں مسلمان ہونے والوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ جو ان کی پیروی کریں گے، صحابہ کرام کی جو پیروی کریں گے نیکی کے کاموں میں، تو ان سب سے اللہ راضی ہے، صحابہ کرام سے بھی اور ان کی پیروی کرنے والوں سے۔ ان سب کے لیے اللہ نے جنتوں کا وعدہ کیا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ یہ ان جنتوں میں رہیں گے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے ان مسلمانوں کا ذکر فرمایا کہ جو بغیر کسی عذر کے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے، اور صرف اپنی سستی اور غفلت کی وجہ سے۔ تو یہ 10 صحابہ کرام تھے، ان کا حال بیان فرمایا کہ احادیث میں بھی ان کی تفصیل ہے کہ ان میں سے 7 نے تو یہ کیا کہ جب خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں تو اپنی شرمندگی کا اظہار کیا، اور بطور سزا کے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا، اور اعلان کر دیا کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری معافی کا اعلان فرما کر ہمیں نہیں کھولیں گے تو ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ چنانچہ آپ تشریف لائے اور سارا معاملہ معلوم کیا، تو آپ نے بھی فرمایا کہ جب تک اللہ تعالی ان کی معافی نازل نہیں فرمائیں گے تو میں بھی نہیں کھولوں گا۔ تو اللہ تعالی نے ان کو معاف فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھولنے کا حکم فرما دیا۔ ان کا اللہ تعالی نے ذکر فرمایا اور تعریف کی ہے کہ یہ بھی چاہتے تو جھوٹ بول سکتے تھے، لیکن انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا، اپنی غلطی کا اقرار کیا۔ غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، نیک اعمال کے ساتھ ساتھ بھی برائی آ جاتی ہے، لیکن انسان غلطی کے اقرار کرے، شرمندہ ہو، توبہ کرے، اللہ کریم معاف فرما دیتے ہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، یہاں فرمایا اللہ تو ہے ہی بخشنے والا، مہربان۔ پھر جن سے غلطی ہوئی تھی ان کی توبہ قبول کی گئی، اور ساتھ یہ فرمایا کہ صدقہ بھی دیں کچھ، تاکہ پھر صدقہ کی برکات بیان فرمائی ہیں کہ اس سے انسان کا دل بھی پاک ہوتا ہے، مال بھی پاک ہوتا ہے، اور نیک لوگوں کی یا فقراء کی دعاؤں کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے مسجد ضرار کا ذکر فرمایا ہے۔ منافقین، مدینہ منورہ میں ایک آدمی تھا ابو عامر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے یہ عیسائی بن گیا تھا، پھر اس کے بعد بڑا عابد مشہور ہو گیا، لوگ اس کی بڑی عزت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو اس کی عزت ظاہر ختم ہو گئی، تو اس نے آپ سے آ کر بہت سے سوالات کیے، جواب بھی مل گئے، لیکن یہ ایمان نہیں لایا، اور اس نے دشمنی کا اظہار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو وہ اپنے وطن سے دور ذلیل ہو کر مرے، تو آپ نے آمین فرمایا، تو اللہ نے پھر ایسا ہی کیا
کہ بالآخر غزوہ حنین تک تو یہ سازشیں کرتا رہا، اس کے بعد یہاں سے نکلنا پڑا، ملک شام چلا گیا، وہاں جا کر بھی منافقین کے ذریعے سے سازشیں کرتا رہا۔ تو یہ اس نے خط لکھا منافقین کو کہ تم یہاں مدینہ میں ایک مسجد بناؤ، مسجد کے نام سے ایک عمارت بناؤ، اور وہاں پھر مسلمانوں کو جو آئیں گے نماز کے لیے ان کو دوسرے مسلمانوں کے خلاف بھڑکاؤ، مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ، یہ تمہارا کام ہے۔ تو انہوں نے مسجد کے طرح ایک تعمیر کی جگہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ یہاں افتتاح کے طور پر ایک نماز پڑھا دیں، برکت ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر پڑھوں گا۔ واپسی پر راستے میں آیات نازل ہو گئی، ساری حقیقت بتا دی گئی کہ یہ تو ان کی سازش ہے، چال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا اور اس عمارت کو گرا دیا گیا۔ اس کو مسجد ضرار کا نام دیا گیا ہے، یعنی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی نیت سے بنائی گئی مسجد۔ آج ہمیں بھی اپنے معاشرے میں غور کرنا چاہیے کہ مسجد ہم کیوں بنا رہے ہیں، مدرسہ کیوں بنا رہے ہیں، دینی ادارہ کیوں بنا رہے ہیں دین کے نام پر، اس میں کہیں فرقہ واریت ہی تو مقصد نہیں ہے۔ تو مقصد صرف اور صرف اسلام اور اللہ کے دین کا غلبہ، بقا، حفاظت اور اشاعت ہونا چاہیے۔ لہٰذا یہاں مسجد قباء کی تعریف کی گئی ہے جس کی بنیاد تقوی پر، اللہ کی رضا والی نیت پر رکھی گئی، اور ساتھ ہی ان لوگوں کی تعریف کی گئی کہ جو پاکی کا بہت خیال رکھتے ہیں، استنجا وغیرہ میں خوب اہتمام کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور ان کے مال خرید لیے، بدلے میں ان کو جنت عطا فرما دی ہے۔ پھر ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، کبھی کافروں کو قتل کرتے ہیں، کبھی خود شہید ہوتے ہیں، اور توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا شکر کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے، رکوع سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم کرنے والے، برائی سے منع کرنے والے ہیں، اور اللہ کی حدود کی حفاظت، شرعی جو احکام ہیں اللہ کے احکام کی حفاظت اور ان کی پابندی اور ان کا نفاذ کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد بڑا ایک اہم حکم بیان کیا گیا کہ نبی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی کافر، مشرک، مرحوم عزیز کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ حکم یہ ہے کہ جب تک کوئی کافر زندہ ہے تو اس کی ہدایت کی دعا کی جا سکتی، جب کفر کی حالت میں کوئی مر جائے اس کے لیے دعائے مغفرت، اس کی بخشش کی دعا، یہ جائز نہیں ہے، نہ کسی نبی کے لیے نہ کسی امتی کے لیے، یعنی وہ بھی یہ دعا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 افراد میں سے، مسلمانوں میں سے جنہوں نے اپنی غلطی کی اقرار کر لیا تھا، غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، ان میں سے ان 3 کا واقعہ یہاں بیان فرمایا ہے آیت نمبر 118 میں، اور اس سے پہلے کی کچھ آیات اور بعد کی آیات میں، کہ انہوں نے بھی اپنی غلطی کی اقرار کر لیا تھا لیکن ان 7 کی طرح اپنے آپ کو سزا نہیں دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذرا تنبیہ کے طور پر 50 دن تک توبہ کی قبولیت کو، اس کے اعلان کو مؤخر فرما دی۔ حکم یہ تھا کہ سارے مسلمان مکمل طور پر ان سے بائیکاٹ کر لیں، بول چال بھی بند، حتیٰ کہ ان کے گھر والے، بیوی، بچوں کو بھی دور کر دیا گیا۔ لیکن اللہ نے ان کے دل میں ایمان ایسا مضبوط پیدا فرما دیا تھا کہ کافروں نے بھی ان کو لالچ دیا لیکن اپنے ایمان پر قائم رہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان فرمایا، اور اس واقعہ کو بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو نتیجتاً سبق نصیحت فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو بس، اور اللہ کے جو سچے لوگ ہیں، مخلص ہیں، محبوب ہیں، ان کے ساتھ رہو، تو تمہاری زندگی میں بھی اخلاص، تقوی، الہیت، سچائی پیدا ہوگی۔ اللہ جل شانہ نے سورہ توبہ کے آخر میں
اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی ہے اور بڑی عجیب شان بیان فرمائی کہ آپ ایمان والوں سے بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ ایمان والوں کی تکلیف آپ کو اپنی تکلیف سے بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اور رؤوف الرحیم، دو صفات ایسی آپ کی بیان کی گئیں احادیث میں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی کو بھی نہیں عطا کی گئی۔ بہت مہربان، بہت ہی مہربان۔ تو اس مہربان نبی کی احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی ہر ادا، آپ کی ہر سنت ہمیں دل و جان سے زیادہ عزیز ہو اور اس پر مر مٹنے کا جذبہ ہمارے اندر موجود رہے۔ اس کے بعد سورہ یونس کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ یونس مکی سورت ہے۔ اس میں 11 رکوع ہیں اور 109 آیات ہیں۔ اس صورت میں مکی صورتوں کی طرح عقائد، اصول دین، مثلا توحید، رسالت، قیامت، آخرت، جزا سزا، اس طرح کے عقائد اور احکام کو زیادہ بیان کیا گیا ہے چونکہ مکی صورت ہے۔ یہ صورت موجودہ ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 10 ہے، لیکن ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ صورت نمبر 51 ہے۔ 51 ہے۔ صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت بیان فرمائی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت فرمایا ہے، اور اپنی قدرت بیان فرماتے ہوئے سورج اور چاند کا ذکر فرمایا کہ اللہ ہی نے ان کو روشنی، نور عطا فرمایا ہے۔ ان کی منزلیں اللہ نے متعین کی ہیں۔ ان کے ذریعے سے انسان کے لیے تاریخ، سالوں کا حساب، دنوں کا، یہ ساری چیزیں آسان فرمائی ہیں۔ دن اور رات کی تبدیلی بظاہر سورج اور چاند کی تبدیلی ہے، لیکن در حقیقت اللہ کے حکم سے ہے۔ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اسی رب نے پیدا کیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان 2 جماعتوں میں تقسیم ہو گئے۔ سبھی اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اس بات پر بھی یقین نہیں رکھتے کہ ہم نے بالآخر اپنے رب سے ملنا ہے، اللہ سے ملنا ہے۔ وہ دنیا ہی کو سب کچھ اور اصل زندگی سمجھ بیٹھے ہیں، اللہ کی نشانیوں سے غافل رہتے ہیں۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ان کے مقابلے میں وہ ہیں جو ایمان بھی لائے، نیک اعمال، اچھے کام بھی کر رہے ہیں، تو ان کا ٹھکانہ جنت ہے جہاں ہمیشہ آرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جلد باز ہے۔ یہ بعض دفعہ خود اپنے لیے بد دعا کرتا ہے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی ہی چیزوں کے لیے۔ تو فرمایا اگر اللہ تعالیٰ بھی انسان کی طرح جلدی فیصلہ کرنا لگتے تو کب کا یہ انسان ختم ہو چکا ہوتا۔ تو ایک بات تو یہ سمجھائی ہے کہ جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کیا جائے، زبان سے کوئی حکم، کوئی بد دعائی یا کلمات نہ نکالے جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ تنگی کے حالات میں بھی صبر سے کام لیا جائے۔ تو یہاں فرمایا کہ انسان کا مزاج یہ ہے، جب تکلیف، کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ کو پکارتا ہے، کھڑے بھی بیٹھے بھی، ہر حال میں دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں، عبادتیں، تسبیحات۔ لیکن جیسے ہی حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو پھر اللہ کو، اللہ کے گھر کو، اللہ کے در کو، اللہ کے ذکر کو یوں بھول جاتا ہے جیسے جانتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کفار مشرکین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ آپ قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب لے آئیں تو ہم مان لیں گے۔ تو واضح طور پر اعلان کر دیا گیا کہ یہ اپنا بنایا ہوا کلام یا کتاب نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العالمین مالک الملک کا کلام، اس کا فرمان ہے، اس میں تبدیلی کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا
تو اس سے پہلے 40 سال کا عرصہ وہاں مکہ والوں کے درمیان گزار چکے تھے، جو عین جوانی کا وقت بھی گزرا تھا۔ تو انہوں نے جب دلیل مانگی تو بڑی عجیب دلیل پیش کی گئی، اور یہاں اس کا ذکر ہے۔ فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، اس سے پہلے ایک زندگی کا حصہ 40 سال تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا اب بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ جس مبارک زبان سے کبھی اپنے فائدے کے لیے دنیا کے کاموں میں بھی جھوٹ نہیں نکلا، کیا وہ اتنا بڑا جھوٹ بول سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ بڑے سے بڑے دشمن نے جادوگر، ساحر، پاگل سب کچھ کہا، لیکن یہ نہیں کہہ سکا کہ یہ شخص جھوٹ بولتا ہے۔ بہرحال کردار کی سچائی، کردار یہ سب سے بڑی دلیل ہوا کرتی ہے۔ زبانی باتیں تو سبھی کر لیتے ہیں، اصل کردار ہے کہ جو انسان کو سچا یا جھوٹا ثابت کرتا ہے، انسان کو زندہ رکھتا ہے دنیا سے جانے کے بعد بھی، یا اس کو زندگی میں ہی ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے تقریر سے زیادہ اپنے کردار اور اخلاق پر محنت کرنے کی ہمیں بھی ضرورت ہے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرماتے ہوئے مختلف نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ خشکی اور تری میں اللہ کریم ہی یہ ہوائیں، یہ پانی کا نظام اللہ چلاتے ہیں۔ مشرکین کا حال بیان فرمایا کہ جب یہ پریشانی میں گر جاتے ہیں، ظاہری اسباب سے مایوس ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کو، پھر سارے بتوں کو بھول جاتے ہیں، اور ساتھ وعدے بھی کرتے ہیں کہ اگر ہمیں نجات مل گئی پریشانی سے تو اب ہم شکر گزار بن جائیں گے۔ لیکن جیسے ہی حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو دوبارہ سے پھر باغی ہو جاتے ہیں، سرکش ہو جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی، شرک اور کام شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھایا کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہ ایسی ہے جیسے بارش آتی ہے تو زمین سے مختلف چیزیں پیدا ہوتی ہیں، رونق ہو جاتی ہے زمین میں، فصلیں لہلہانے لگتی ہیں، بڑا خوبصورت منظر بن جاتا ہے، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ فصل کاٹ دی جاتی ہے، پھر وہ زمین خالی ہو جاتی ہے۔ یہ انسان کی زندگی ہے، پہلے نہیں تھا، اللہ کریم نے اس کو دنیا میں بھیجا، بالآخر موت کے ذریعے سے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ زمین سے نکلا ہے، پھر زمین میں چلا جاتا ہے، پھر ایک دن آئے گا اللہ کریم حکم فرمائیں گے تو سب کے سب ایک ساتھ کھڑے ہوں گے اور ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، وہاں پھر فیصلہ کیا جائے گا۔ تو فرمایا فیصلہ کیا ہوگا؟ برائی کا بدلہ وہاں سزا ہے، اور ایسے لوگوں کے چہرے وہاں ذلت کی وجہ سے سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ قیامت کے دن ایمان والوں کے چہرے روشن ہوں گے ان کے اعمال کی برکت سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر توحید کا ذکر فرمایا ہے سوالیہ انداز میں، کہ جب ان مشرکین سے بھی سوال کیا جاتا ہے کہ روزی کون دیتا ہے تو کہتے ہیں اللہ ہے۔ آسمان و زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ سارے نظام کو کون چلاتا ہے؟ اللہ چلاتا ہے۔ تو جانتے تھے، لیکن اس سب کچھ کو ماننے کے باوجود، یعنی اللہ کو بھی مانتے تھے اللہ کے ساتھ، اور بتوں کو بھی خدا سمجھتے تھے یا خدائی میں شریک سمجھتے تھے۔ اسی کو شرک کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے قرآن مجید کی عظمت بیان فرمائی ہے، اور فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا اور قرآن پاک کا مل جانا، یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ دنیا کی ساری نعمتیں جو بھی ملی ہیں ان سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے اپنے محبوب ولی، اپنے دوستوں کا ذکر فرمایا،
ان کا تعارف بھی کروایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں تقوی ہے، وہ تنہائی کی زندگی ہو یا مجمع کی زندگی، یہ اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں۔ فرمایا کہ ان پر نہ دنیا میں کسی قسم کا خوف ہے، نہ آخرت میں ہوگا۔ ان کے لیے دنیا میں بھی بشارتیں ہیں، آخرت میں بھی۔ تو جو بھی غموں سے پاک ہونا چاہے، سکون اور عزت حاصل کرنا چاہے، تو وہ اللہ کا دوست بن جائے، اللہ کے دوستوں میں شامل ہو جائے۔ اور اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ تقوی، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے، اللہ کا دوست ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کے واقعات بیان فرمانے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نینوا کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے اور ایک عرصے تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، لیکن جب وہ باز نہ آئے اور اللہ کریم کی طرف سے کچھ اشارہ ملا کہ عذاب آنے والا ہے، تو علاقہ چھوڑ کر چل پڑے، لیکن ابھی واضح حکم نہیں آیا تھا۔ بہرحال دریا کا سفر تھا، وہاں کشتی پھنسنے لگی تو اس زمانے کے رواج کے مطابق قرآن اندازی کی گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کے نام آیا تو حکم یہ تھا، اصول یہ تھا کہ وہ بس یہاں سے دریا میں چھلانگ لگا دیں۔ جیسے ہی اترے تو آگے اللہ کے حکم سے بڑی مچھلی تھی، اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں محفوظ کر لیا، پھر اللہ کے حکم سے باہر ڈال دیا۔ کچھ عرصہ یہاں رہے، پھر حکم ملا کہ واپس اپنی قوم میں چلے جائیے۔ ادھر وہ قوم جو اب تک ایمان نہیں لائی تھی، جب انہوں نے اللہ کے عذاب کے آثار کو دیکھا تو سب کے سب اجتماعی توبہ میں لگ گئے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا۔ یہ واحد قوم ہے کہ جن پر عذاب کے آثار شروع ہونے کے بعد عذاب کو ہٹایا گیا ہے، ان کی توبہ کو قبول کر لیا گیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان جب واقعی سچے دل کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ کریم بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔